अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की पहली आयत मुनाफ़िकीन की एक जमात के बारे में नाजिल हुई है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बातों से तकलीफ़ पहुँचाते या उनकी गैर हाज़िरी में उनके बारे में नामुनासिब गुफ्तगू किया करते थे। निशापुरी कर्तबी और इब्न कसीर में है कि एक मरतबा मुनाफ़िकीन आपके बारे में कुछ नामुनासिब गुफ्तगू कर रहे थे तो उनमें से किसी ने कहा कि ऐसा ना करो, हमें डर है कि कहीं तुम्हारी बातें उन्हें मालूम ना हो जाएं और वो हम पर टूट पड़ें। तो उनमें जलास बिन सवीद ने कहा कि हम तो जो चाहते हैं कहते हैं और फिर इनके पास जाते हैं तो फिर जो भी कहें वो हमारी तस्दीक करते हैं, बस मुहम्मद तो सुनने वाले कान हैं। तो उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल की। जबकि दर मंसूर में है कि सदी कहते हैं कि मुनाफ़िकीन में कुछ लोग जमा हुए, इनमें जलास बिन सवीद और वदिया बिन साबित भी थे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत गुफ्तगू की तो एक अंसारी लड़का आमिर बिन कैस जो वहाँ मौजूद था, उन्होंने जाकर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर दी कि वो कहते हैं कि अगर मोहम्मद जो कहते हैं सच है तो फिर तो हम गधे से भी बदतर हैं। जब आमिर बिन कैस ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो उन्होंने जब उनको बुलाकर पूछा तो उन्होंने झूठी कसम उठा ली और कहा कि आमिर बिन कैस झूठ बोल रहे हैं, और मज़ीद ये कहा कसम उठाकर कि अल्लाह हमारे अलग होने से पहले झूठे के झूठ और सच के सच को ज़ाहिर फरमा दे। तो इस मौके पर यह आयत नाज़िल हुई। वमिनहुमुल्लज़ीना, और इन मुनाफिकों में से वो लोग भी हैं युज़ूनन नबिय्या, जो तकलीफ़ पहुँचाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वयक़ूलूना हुआ उज़ुन, और कहते हैं वो कान ही कान हैं। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें उज़ुनु खैरिल लकुम, कि वो कान है तुम्हारी बेहतरी के लिए। युमिनु बिल्लाही, और वो अल्लाह पर ईमान लाता है। व युमिनु लिल मुमिनीना, और तस्दीक करता है ईमान वालों की। व रहमतुल लिल्लज़ीना, और रहमत है उन लोगों के लिए आमनु मिनकुम, जो ईमान लाए हैं तुम में से। तो अल्लाह पाक ने ये कहा कि वो कान है तुम्हारी बेहतरी के लिए, कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत है कि आप उनकी हर बात को मान लेते हैं और तस्दीक करते हैं ईमान वालों की। वो रहमत ही रहमत है ईमान वालों के लिए। वल्लज़ीना युज़ूना, और जो लोग तकलीफ़ पहुँचाते हैं रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल को, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहलिफ़ूना बिल्लाहि लकुम, और वो कस्में खाते हैं अल्लाह की तुम्हारे सामने, लियुर्ज़ूकुम, ताकि वो तुम्हें राज़ी करें। वल्लाहु, और अल्लाह, व रसूलुहु, और उसका रसूल, अहक़्क़ु अन यर्ज़ूहु, इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि ये उनको राज़ी करें। इन कानु मुमिनीन, अगर ये मोमिन हैं। अलम यअलमू, क्या इन लोगों ने नहीं जाना, अन्नहु, ये कि बेशक वो, मन युहादिदिल्लाह, जो मुखालफत करता है अल्लाह ताला की, व रसूलहु, और उसके रसूल की, फ़अन्न लहू नारा, बस बेशक उसके लिए है आग जहन्नमा, जहन्नुम की, खालिदन फ़ीहा, और वो बेशक उसमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी रुसवाई है। मुनाफ़िकीन की रुसवाई कैसे? वो इस तरह की एक रुसवाई तो उस वक्त होती है कि जब उनकी कोई साजिश या कोई उनका धोखा सबके सामने आ जाए, जिसकी वजह से मज़ीद झूठी बातें बना के और कस्में खा के अपनी तरफ से मुसलमानों को अपनी सफाई की यकीन दहानी करवाते हैं। और ये रुसवाई उस रुसवाई के मुकाबले में बहुत कम है जो उन्हें क़यामत के दिन सब के सामने उठानी पड़ेगी, और जब उनकी हर साजिश और हर शरारत खुलकर सामने आ जाएगी, और उस वक्त किसी माजरत का भी मौका नहीं होगा और जहन्नुम का दायमी अज़ाब भी भुगतना पड़ेगा। अगली आयत में अल्लाह पाक मुनाफ़िकीन की ज़हनी कैफियत को बयान कर रहे हैं कि जब भी दो चार मुनाफ़िकीन इकट्ठे हो जाते तो वो फिर अपने अंदर का गमो गुस्सा जो मुसलमानों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उनके दिल में भरा होता या कुरान के ख़िलाफ़, तो वो उसको बयान करते, आयात का मजाक उड़ाते। चुनांचे एक सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महशी इब्न हमीर मुनाफिक और 6-7 और अफराद भी थे जो सफ़र कर रहे थे। तो मुनाफिकीन थोड़ा सा अलग होकर चलने लगे और आपस में इसी तरह की गुफ्तगू करने लगे।
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام، قرآن پاک، ان سب کے متعلق مذاق کرنا شروع کر دیا۔ تو ان میں سے ہی کسی نے کہا کہ ایسے نہ کہو، قرآن نازل ہوگا اور تمہاری ساری باتیں ظاہر کر دے گا اور پھر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو یعنی کہ منافقین اپنی عادت سے بھی باز نہیں آتے تھے، لیکن انہیں اس چیز کا بھی یقین تھا اور ڈر بھی تھا کہ یہ رسول، یہ کتاب، یہ سب حق ہے اور ان کا یہ راز فاش ہو جائے گا۔ ان کی اسی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں وہ منافق، ان تنزل، اس بات سے کہ نازل ہو، علیہم سورۃ، ان پر کوئی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو خبر دے ان کو ان چیزوں کی جو ان کے دلوں میں ہے، کہ وہی اترے گی اور ان کی حقیقت سب کے سامنے کھل جائے گی۔ قل استہزئوا، آپ کہہ دیں کہ مذاق کر لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرج ما تحذرون، بے شک نکالنے والا ہے اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ ولا ان سألتہم، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، لا یقولن، تو البتہ ضرور یہ کہیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، کہ پختہ بات ہے کہ ہم تو شغل کرتے تھے اور دل لگی کرتے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اب اللہ، کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، و آیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق تم نے کفر کیا ہے ایمان ظاہر کرنے کے بعد۔ کہ جب وحی اور آیات کے ذریعے ان کی یہ باتیں سب کے سامنے آ گئیں تو پھر یہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو بس تھوڑی سی دل لگی کر رہے تھے کہ سفر طے ہو جائے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تو ہم کبھی بھی مذاق نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تمہاری یہ دل لگی اللہ، اس کی آیات، اس کے رسول کے ساتھ ہی ہو سکتی تھی، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی تمہارے پاس ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے ساتھ تم وقت گزار سکو۔ تو استہزاء کرنا کسی کا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور پھر جب اگر وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہو تو قابل معافی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان نعفو، اگر ہم معاف کرتے ہیں، ان طائفۃ منکم، تم میں سے گروہ کو، نعذب طائفۃ، تو ہم سزا دیں گے ایک گروہ کو۔ منافقین میں سے محشی ابن حمیر کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق پھر عطا فرمائی اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ بعض سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور منع کرتے ہیں نیکی کرنے سے، ویقبضون ایدیہم، اور روکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فنسیہم، بس اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، ہم الفاسقون، وہی نافرمان لوگ ہیں۔ اس میں ایک اور صفت بتائی گئی ہے منافقین کی، کہ منافق کو منافق کے ساتھ ہی سکون ملتا ہے، اسی کے ساتھ اس کو پیار ہوتا ہے۔ منافقین کی خصلت ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، لوگوں کو بھی نیکی کرنے سے ڈسکریج کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا ہو تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ جائے تو ان کو لگتا ہے کہ بس ان کا دم نکل جائے گا، لیکن جہاں انہیں دنیا میں کہیں خرچ کرنا پڑ جائے رسم و رواج پر تو وہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر جس طرح آج وہ دنیا میں اللہ کو بھلا رہے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا کہ میں بھی ان کو آخرت میں اسی طرح بھلا دوں گا۔ جس طرح یہ آج دنیا میں اللہ سے غافل ہیں، اسی طرح اللہ آخرت میں ان سے غافل ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، سورہ مریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں ہے تیرا رب تجھے بھولنے والا۔ اور یہ کتنا بدقسمتی اور کتنا خوفناک مقام ہے کہ جس دن صرف اور صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، اللہ کی ملکیت ہوگی، اس دن اللہ آپ کو بھول جائے، اللہ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مزید کہا کہ وعد اللہ، اور وعدہ کیا ہے اللہ نے، المنافقین والمنافقات، منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ، والکفارہ، اور کافروں کے ساتھ، نارا جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ کا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ حسبہم، اور یہ ان کو کافی ہے۔
فلعنہم اللہ، اور لعنت کی اللہ نے ان پر، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا، یعنی وہ عذاب کبھی بھی نہ کم ہوگا نہ ختم۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے، کانوا اشد منکم قوہ، تم سے زیادہ سخت تھے قوت میں، واکثر اموالا واولادا، اور زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں۔ فاستمتعوا بخلاقہم، بس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم، بس تم نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح کے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، وخذتم کالذی خاضوا، اور شغل کیا تم نے جیسا کہ شغل کیا انہوں نے۔ وہ شغل کیا تھا؟ یعنی کفر کی حمایت، انبیاء کا انکار، ان کی تضحیک۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، واولئک ھم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ جب تک ہم قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں اس منافقت کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ کچھ علامات قرآن بتاتا ہے اور کچھ علامات حدیث بتاتی ہے۔ کوئی اعتقادی منافق ہوتا ہے، کوئی نظریاتی منافق ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، ورنہ اللہ نے کہا کہ آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، اگر ان نیکیوں میں ایمان، اخلاص اور اتباع سنت نہیں ہے تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، اور قیامت کے دن وہ بالکل خالی ہاتھ ہوں گے۔ اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے منافقت، ایسے گناہوں، ایسے اعمال سے بچائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔